والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. آج سورہ نحل اور سورہ اسراء. سورہ اسراء کا ایک اور نام ہے سورہ بنی اسرائیل. ان دو سورتوں کی تلاوت کی. ان دو سورتوں میں ایک نقطہ میں نے ذہن نشین کیا تھا، جیسے فاسألوا أهل الذکر إن کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر. اگر تمہیں علم نہیں تو علم والوں سے پوچھو، دلائل کی روشنی ہے. یہ آیت کچھ تفصیل طلب تھی. آج تراویح کے دوران مصلیوں کے چہرے سے لگا تھوڑا بھاری ہو گیا، اس لیے درس سوچا ہوں کہ چھوٹا کر دیا. اسی طرح ایک اور آیت جو بہت ہی اہم ترین ہے وہ ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا وما کان من المشرکین. ابراہیم ایک امت ہے، اللہ پر ڈپینڈ اور منحصر ہونے والے تھے، اللہ کی جانب مکمل یکسوئی اور کنسنٹریشن کے ساتھ زندگی گزارنے والے. یہ بھی آیت توحید کے باب میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے. اسی میں ایک آیت اور ہے جس کی میں نے بھی تلاوت کی، وہ ہے سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء کی پہلی آیت. سبحان الذی اسری بعبدہ. باب ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کا سفر کروایا، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب. یہ معراج کا واقعہ ہے. سب سے پہلی بات، معراج کے سلسلے میں شریعت مطہرہ کے مصادر و مراجع یعنی قرآن اور حدیث میں کوئی فکس ڈیٹ نہیں ہے. یہ جو رجب کے مہینے میں شب معراج کے نام سے خوب پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں لوگ، یہ دھوکے میں ہے، غلط ہے. قرآن میں اس کی کوئی تاریخ متعین نہیں ہے اور حدیث میں بھی متعین نہیں ہے. راتوں رات کا واقعہ ہے، دن کا واقعہ نہیں. دراصل معراج کا واقعہ کل کا کل ایک اہم مسئلے کی وضاحت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اور شریعت مطہرہ کا اصل مالک ہے. وہ جیسا چاہے شریعت میں تبدیل کرے، وہ جیسے چاہے جو چاہے حکم دے. وہی اس بات کا بھی اعلان ہے کہ ساری طاقت و قوت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس میں اگر ہم بیان کریں تو اس انداز سے سوچ سکتے ہیں. یروشلم سے مدینے کا فاصلہ ایک لمبا وقت. آدمی کو اس ڈسٹینس کو اس مسافت کو اس دوری کو طے کرنے کے لیے لمبے وقت کی ضرورت ہے.
جانا، پھر وہاں سے آسمان کا سفر کرنا، پھر وہاں سے مکہ لوٹنا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جسمانی تھا، فزیکلی تھا، سرنا نہیں تھا۔ اور جسمانی فزیکلی اس قسم کے سفر کا کرنا یہ اللہ رب العالمین کے قوت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے اپنے بندے کا سفر کروایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، ایسا نہیں کہا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، ایسا نہیں کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ اللہ نے اپنے بندے کا سفر کروایا۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کا ایک سسٹم بنایا تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سسٹم کا محتاج نہیں ہے۔ ہم توحید کی جو بات کرتے ہیں، توحید ربوبیت کی، کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، تو ایسی صورت میں اس میں 4 پوائنٹ یاد رکھنا چاہیے۔ 4 پوائنٹ توحید کو سمجھنے کے لیے۔ پہلی چیز، اللہ رب العالمین اپنا کام خود کرتا ہے۔ جو بھی اللہ کا کام ہے، روزی دینا، اولاد دینا، برکت دینا، یہ سب اللہ تعالیٰ کا کام اللہ خود کرتا ہے۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ اس معاملے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تیسری چیز، اللہ رب العالمین اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ تیسری چیز، اللہ تعالیٰ یہ سارے کام اپنی مرضی سے کرتا ہے، کسی کے کہنے پر، کسی کے دباؤ میں آ کر کے، کسی کی فرمائش پر یا کسی کے مطالبے پر نہیں کرتا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو چلانے کا جو سسٹم بنایا وہ اس سسٹم کا محتاج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر انسان کی پیدائش کا ایک سسٹم اللہ نے بنایا ہے نا۔ انسان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ماں باپ کے ملنے سے انسان پیدا ہوتا ہے، لیکن اس سسٹم کی اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بنا ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، بنا باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ ویسے ہی دنیا میں انسان کے سفر کرنے کے اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے۔ انسان پیدل جاتا ہے، سواریوں میں جاتا ہے نا، یہ ساری چیزیں انسان اختیار کرتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین یہ بتا رہا ہے کہ دنیا میں انسان جن چیزوں پر منحصر ہو کے زندگی گزار رہا ہے اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا محتاج نہیں ہے۔ اسی لیے نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر سفر کیا، نہ گھوڑے پر سفر کیا، نہ گدھے پر سفر کیا، نہ دوسری کسی سواری پر سفر کیا۔ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی چیز پر سفر کروایا جس کا وجود اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہ دکھا رہا ہے کہ ساری طاقتیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مرضی نہیں تھی معراج پر جانے کی کہ اللہ مجھے ایک بار جنت دکھا دے، تمہارا آسمان گھما دے، خوب دعا کیا ہو تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے چلو تمہاری خواہش پوری کرتے ہیں۔ نہیں، اللہ نے اپنی مرضی سے یہ کام کیا۔ قرآن میں، حدیث میں کہیں ایسا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا ہو کہ اللہ مجھ کو جنت دیکھنا ہے، مجھے جہنم دیکھنا ہے نا، مجھ کو ایک مرتبہ آسمان کا سفر کرنا ہے، مجھے تمام نبیوں سے ملنا ہے۔ نہیں، اللہ رب العالمین نے اپنی مرضی سے کروایا۔ تیسری چیز، اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ سارے نبیوں کو مسجد اقصی میں اکٹھا کیا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی۔ پھر ان تمام نبیوں سے آسمان میں جب گئے تو ان میں سے کچھ نبیوں سے وہاں بھی ملاقات ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی قدرت اور طاقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کسی انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کو کسی جگہ چاہے تو اپنی مرضی سے اکٹھا کر سکتا ہے۔ دوسری چیز، وہی نبی جو اس دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھے آسمان میں بھی ملاقات بھی کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت کہ وہ صرف
موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ عیسائی جو یہودی ہے وہ اپنا عقیدہ بیان کیے۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو موسیٰ پر بھی ہماری حکومت ہے، ابراہیم پر بھی ہماری حکومت ہے، آدم پر بھی ہماری حکومت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح کیا۔ یہاں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ساری باتیں غیر کی ہیں، ہم اپنی عقل سے وہی سمجھ سکتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہم دیکھتے نہیں ہم اسے سمجھ نہیں سکتے۔ لہذا اس واقعے کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم اسے سمجھ نہیں سکتے، لیکن ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ جو سمجھ میں نہ آئے اس کے باوجود جب اللہ نے کہہ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو ماننا ہی ماننا ہے۔ ہر بات پہ اپنی عقل کا استعمال انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر اسی معراج کی مناسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں سے ملاقات کروایا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمان پار کرانے کے بعد ایک خاص مقام پر پہنچایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ اللہ رب العالمین نے نماز فرض کیا۔ اب یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین نے 50 وقت کی نماز متعین کی۔ اب میں جو بتا رہا ہوں بہت باریک پوائنٹ سے سمجھیے گا۔ آئے جب واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت کے لوگ 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائیں گے، اب جائیے اللہ کے پاس دربار میں واپس جا کر کے کم کرائیے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 5 وقت کی نماز متعین ہوئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، اس نماز کی تعداد کو گھٹایا کس نے؟ اللہ رب العالمین نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار نہیں تھا کہ 50 وقت کی نماز اللہ نے فکس کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی مرضی سے گھٹا دیں، کم کر دیں، اضافہ کر دیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اختیار میں نہیں تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ شریعت مطہرہ میں گھٹانا بڑھانا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی اجازت۔ تو پھر آج کے مفتی کسی بھی چیز کو دین کہیں، شریعت کہیں، دین میں نئے نئے ایجاد کو ایجاد کریں اور کوئی یہ کہہ کے تسلیم کر لے کہ نہیں یہ بہت بڑے مولانا ہیں، یہ بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، یہ قابل قبول ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت میں کمی زیادتی، شریعت میں کسی فیصلے کی تبدیلی، یہ اختیار صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ تبھی تو موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ یہ نماز آپ کے امت کے لوگ نہیں پڑھ پائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سفارش کی کہ اس کو کمی دی جائے۔ خود سے نہیں کہا ٹھیک ہے 50 وقت نہیں پڑھائیں گے، میں 2 دوں گا تو 5 وقت پڑھ لیں گے۔ نہیں، شریعت کا مکمل اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ پھر یہاں پر ایک چیز انسان کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت و جہنم دیکھے، جنت دیکھے، جہنم دیکھے۔ جنت دیکھنے کے بعد، جہنم دیکھنے کے بعد اس کے بارے میں لوگوں سے بیان کیا تو میں نے جنت دیکھا ہے، میں نے جہنم دیکھا ہے، جہنم کی یہ کیفیتیں ہیں، جنت کی یہ کیفیتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امت کے سامنے بیان کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی تذکرہ کر دیا کہ جنت کا سیر کرنے کے باوجود دوسری حدیث میں جنت اسی کو ملے گی جس کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوگی۔ معلوم یہ ہوا انسان اپنے عبادت کے بلبوتے چاہے وہ کتنی بھی اونچے مقام پر کیوں نہ پہنچ جائے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ وجہ ہے صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ بھی، تو کہا کہ میں بھی اللہ کے رحمت سے ہی جنت میں جاؤں گا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی جنت و جہنم دونوں کو دیکھ چکے تھے۔
یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس واقعے کا ذکر کیا تو کفار نے انکار کیا، ماننے سے انکار کرتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، مشکل ہے، مشکل کیا ناممکن نہیں، پاسبل ہی نہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی راتوں رات کیا کہتے ہیں مکہ سے نکلی اور جا کے فلسطین پہنچ جائے، پھر دنیا کو چھوڑ کر آسمان پار کر کے چلا جائے، ہے نا، آسمان پار کر کے جنت بھی دیکھ لے جہنم بھی دیکھ لے، یہ تو رات ہو رہا ہے۔ تو یہ امتحان ہے ایمان کا، جن لوگوں نے مانا وہ مومن کہلائے، جس نے انکار کیا وہ مومن نہیں کہلائے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی واقعے کی تصدیق کی وجہ سے صدیق کا خطاب ملا۔ ایک بات اور یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے معراج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں بلایا؟ آسمانوں سے بھی اوپر۔ اب سوال ہے کہ اللہ جب ہر جگہ ہے تو آسمان کو اوپر بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ جب ہر جگہ ہے تو آسمان کو اوپر بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمارے جیسے بہت سارے مفتی لوگ مفتی ہوتے ہیں نا، مفتی پھینکتے رہتے ہیں، ایک پاک فقہ پڑھنا ہے نا، ایک فقہ کی کتاب کا نام آج مجھ کو معلوم ہے، کتاب کا نام کیا جانتے ہیں؟ پکی روٹی۔ پنجابی میں ہے وہ کتاب، پنجابی میں پکی روٹی کا کوئی معنی ہوتا ہے کیا؟ پنجابی میں مکے کی روٹی سنے ہیں، یہ پکی روٹی کیا ہوتی ہے؟ لیکن اس کتاب کا نام ہے پکی روٹی، فقہ کی کتاب ہے، پنجابی کی زبان میں کتاب لکھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بات دوسری طرف نکل رہی ہے، بات کیا ہے؟ بہت سارے مفتی لوگ فتویٰ دیتے ہیں کہ اللہ تو ہر جگہ ہے، کوئی سوال ہے پوچھنے کی، کسی بھی مفتی سے پوچھے، اچھا بتائیے اللہ کا ایک کوئی سوال پوچھنے کی اللہ ہر جگہ ہے نا؟ جب اللہ ہر جگہ ہے تو معراج پر آسمان کے بھی اوپر بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ سوال ہے نا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ہر جگہ بے ذات موجود نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی ذات آسمانوں سے بھی اوپر عرش اس پر مستوی ہے، آسمانوں سے بھی اوپر عرش اللہ رب العالمین اس پر مستوی ہے، جبکہ عرش سے ایک چھوٹی مخلوق اور ہے جس کا نام کیا ہے؟ کرسی۔ پوری زمین و آسمان اس کرسی کے نیچے ہے، وسع کرسی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے، اور کرسی کیا ہے؟ حدیث میں ہے موضع قدمی، اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ، وہ کیا ہے؟ کرسی، اس کا نام کرسی ہے۔ کرسی کو مطلب یہ چیئر مت سمجھ لیجیے دماغ میں چیئر اسکیچنگ کرنا شروع کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کرسی بس کیسے ہے کسی کو نہیں معلوم، کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، تو وہ کرسی زمین آسمان سے بڑی ہے، اور عرش تو اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ اس پر مستوی ہے۔ بیٹھا ترجمہ بھی غلط ہو جائے گا۔ ایک آخری بات بتا دیں، ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ معراج کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، کوئی اگر کہے کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کے وقت اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کوئی اگر کہے معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تو وہ مکار ہے، جھوٹا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ صحیح نہیں کہہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دیدار نہیں کروائی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے رات جسے دیکھا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں 2-3 بار دیکھا ہے، پوری زندگی میں ان کی اصلی شکل ہے، جس شکل میں جبرائیل علیہ السلام ہوا کرتے ہیں، ہے نا، 700 پر والے زندگی میں 2-3 بار ہی دیکھا، اس میں سے ایک بار معراج کے وقت، ورنہ اکثر تو انسان کی شکل میں آیا کرتے تھے جبرائیل علیہ السلام، انسان کی شکل میں آیا کرتے تھے، تو وہاں جس دیکھنے کا جس کا ذکر ملتا وہ جبرائیل علیہ السلام ہے، نہ کہ اللہ رب العالمین۔ اسی لیے کوئی اگر یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا وہ کذاب ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا۔ یہ بات بالکل واضح بات ہو گئی۔ اب رہی بات معراج کی مناسبت سے یہ کہنا، ایک نقطہ علماء نے لکھا ہے کہ معراج میں انسان
اور نماز کا سب سے اہم ترین حصہ کیا ہے؟ سجدہ. اور حدیث کیا ہے؟ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. اللہ کے سب سے قریب کب ہوتا ہے بندہ؟ جب سجدے میں ہوتا ہے. تو سجدے کا معراج سے کا تعلق سمجھ میں آ گیا. اللہ نے معراج میں نماز واجب کی. نماز کا اہم ترین حصہ سجدہ ہے. اور حدیث میں کیا حکم کیا کہا گیا؟ بندہ اللہ سے سب سے قریب ہوتا ہے وہ ساجد، جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو سجدے کی حالت میں انسان کا اللہ سے سب سے قریب ہونا، اسی لیے کہا جاتا ہے نماز مومن کی معراج ہے. معراج کیوں کہا جاتا ہے؟ جب معراج پہ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے قریب ہوئی. جب مومن نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے، اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ وسجد واقترب. سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق کے آخر میں کیا سجدہ کرو اور اللہ سے قریب ہو جاؤ. تو سجدہ اللہ سے قربت کا ذریعہ بھی ہے. جب انسان سجدے میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ اللہ کے قریب بھی ہوتا ہے. اسی لیے انسان کو چاہیے کہ معراج کی واقعے کو پڑھے. ایمان کے سارے بیان، اللہ کی قدرت کی نشانیاں، توحید کی واضح دلائل اللہ رب العالمین نے اس معراج میں رکھا. اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ انبیاء کرام بھی اللہ کے سامنے مجبور ہیں. اللہ کے سامنے مجبور ہیں. یہ اللہ نبی کے سامنے گستاخی والی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کی